وہ ایک جادو کی ٹوکری ہے کہ جس کا جادوگر باہر بیٹھا ہوا ہے. ایسی کیا بات اب ہم آزاد ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے تو نہیں ہے. یس وی آر ناٹ. سائڈ کی پلکی کاٹ دی, آدھی مونچھ کاٹ دی, آدھی داڑھی کاٹ دی, آدھے بال کاٹ دی. ملک میں کتنے پرسنٹ لوگ پوورٹی لائن سے نیچے رہیں گے؟ میرے ملک کا حکمران کون ہوگا؟ سخت الفاظ جو ہم نہیں بول سکتے. انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہے. وہ اگر چاہتے ہیں کہ شیر حکمران بنے تو وہ بیرک کے اندر ہی شیر بن جائے گا, آنکھیں نیچے کر کے انہیں میرے آقا میرے آقا میرے آقا کرتا رہے. یہ ایکسپرٹ مائنڈز ہیں, یہ جینیس مائنڈز ہیں. نے بتایا بھائی مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. اس نے اللہ سے دعا کی, اے مسلمانوں کے خدا ان ظالموں کے خلاف ہم مظلوموں کی مدد فرما. تاریخ خاتون عورت 40 مسلمانوں کو کھڑا کر کے تو انہیں یہ کہتی تھی کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے, میں گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں, تم یہیں پہ رہو, میں واپس آ کے تمہاری گردنیں اتارتی ہوں. ان 40 مردوں میں یہ طاقت نہیں تھی ہوتی, یہ ہمت نہیں تھی ہوتی, یہ حوصلہ نہیں تھا ہوتا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں. وہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی, وہاں پہ کھڑے رہتے تھے. وہ ایک خاتون تتاری کر جاتی, تلوار لے کر آتی, آرام سے 40 کے 40 کی گردنیں اتار دیتی. یہ گردنیں اتارنے کا کی نوبت کیوں آئی؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ آپ نے ظلم کیا ہوا. ملک میں آٹے کا ریٹ کیا ہونا ہے یہ IMF, ورلڈ بینک, امریکہ یہ طے کرتے ہیں. جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں رائے ہماری کیا ہونی ہے فرحان, سب کے سامنے ہے. 1947 میں ہم آزاد ہو گئے تھے, بالکل ایسے ہی ہے. ایسی کیا بات اب ہم آزاد ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے تو نہیں ہے. یس وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. ریزن کیا ہے کہ میرے ملک میں آٹے کا ریٹ کیا ہونا ہے یہ IMF, ورلڈ بینک, امریکہ یہ طے کرتے ہیں. میرے ملک میں پیٹرول کی پرائس کیا ہوگی وہ طے کرتے ہیں. میرے ملک میں کپڑا کتنے کا ملے گا وہ طے کرتے ہیں. میرے ملک کا شیرخوار بچہ جو دودھ پیے گا اس کی پرائس وہ طے کرتے ہیں. میرے ملک میں رہنے والے باشندے کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوگا یہ وہ لوگ طے کرتے ہیں. بالکل میرے ملک میں کتنے پرسنٹ لوگ پوورٹی لائن سے نیچے رہیں گے یہ وہ طے کرتے ہیں. میرے ملک کا لٹریسی ریٹ کیا ہوگا یہ وہ لوگ بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. میرے ملک کا حکمران کون ہوگا یہ وہ لوگ طے کرتے ہیں. اور کچھ سخت الفاظ جو ہم نہیں بول سکتے. ہمارے تمام ڈیسیژنز باہر بیٹھ کے وہ طے کر رہے ہیں. بھئی انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہے. 1947 میں انہوں نے اپنی جان چھڑائی, یہاں سے چلے گئے, وہ ہمارے گال میں ڈال کے باہر بیٹھ کے ڈیسیژن سارے وہ ہماری ذات پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو موجودہ سیاسی صورتحال آپ بیرک میں جس مرضی کا ووٹ ڈالیں نا, آپ بلے پہ نشان لگائیں, تیر پہ نشان لگائیں, شیر پہ نشان لگائیں, بیرک وہ ایک جادو کی ٹوکری ہے کہ جس کا جادوگر باہر بیٹھا ہوا ہے. بیرک میں آپ چاہے بلے کے اوپر مور لگا کے اپنا ووٹ ڈالیں, وہ اگر چاہتے ہیں کہ شیر حکمران بنے تو وہ بیرک کے اندر ہی شیر بن جائے گا. ایسی بات ہے, وہ شیر کا ووٹ آپ ڈالیں گے, بلے کا ووٹ نکلے گا شیر کا ووٹ. ایسی بات ہے. موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی 100% رول ہماری بیرونی طاقتوں کا ہی ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بندہ انہیں یہ کہے کہ بھئی ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. وہ کبھی بھی ایسا بندہ نہیں چاہیں گے کہ جو ان کے سامنے بیٹھ کے انہیں ایبسولوٹلی ناٹ بول دے. وہ کبھی بھی ایسا بندہ نہیں چاہیں گے. انہیں وہ بندہ چاہیے کہ جو ہماتن گوش ہو, جو آنکھیں نیچے کر کے انہیں میرے آقا میرے آقا میرے آقا کرتا رہے. تو موجودہ سیاسی صورتحال بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ وہ بانمتی کا ایک کنبہ بنا. چوری کرتے ہوئے لڑائی نہیں ہوتی, چوری کا مال تقسیم ہوتا ہے نا جب, تب لڑائی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ معاملہ جو میرے ملک میں کھیل کھیلا گیا, آپ یہ 75 ایئرس کا دور اپنا دیکھ لیں, اس میں کتنی دفعہ 5 سال آپ کے کسی دور حکومت کے اپنے پورے کیے ہیں؟ نہیں, ایک یا دو دفعہ ہی ہوئے ہیں نا, ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ ہے کہ آپ آزاد خارجہ پالیسی ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو موجودہ جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 1 ملین ینگ پرسن برین ڈرین ہوا ہے, آپ کے ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تقریباً کامیاب اچھا بزنس چلانے والے وہ لوگ کہ جو اپنے خوابوں کا محور پاکستان کو بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. آپ برین ڈرین دیکھیں, آپ سرچ کر کے دیکھیں, کتنے انجینئرز, کتنے ڈاکٹرز, کتنے پروفیسرز, کتنے PhD ڈاکٹرز آپ کا ملک چھوڑ کے یار تقریباً پچھلے 1.5-2 سال میں چلے گئے ہیں. راؤنڈ اباؤٹ 1 ملین لوگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ, یہ یورپ, یہ سارے لوگ ویلکم کرتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. ان کو وہ جانتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل مائنڈز ہیں, یہ ایکسپرٹ مائنڈز ہیں, یہ جینیس مائنڈز ہیں.
آپ کے جینیس مائنڈز کو وہ اڈاپٹ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. تو وہی بات جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ظلم کے اوپر تو ایک معاشرہ کھڑا رہ سکتا ہے، ناانصافی کے اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا. اب چنگیز خان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، 13ویں صدی کے آغاز میں کیا کیا تھا خوارزم شاہ نے. چنگیز خان کے سفیروں کو پکڑا، اس کے سفیروں کو آپ نے مار دیا، ایک سائڈ کی پلکیں کاٹ دی، آدھی مونچھ کاٹ دی، آدھی داڑھی کاٹ دی، آدھے بال کاٹ دیے، اس کے واپس بھیج دیا. جب وہ سفیر واپس آیا اس کے پاس، چنگیز خان کے پاس، تو اس نے بتایا بھائی مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. اچھا. تو کہا جاتا ہے کہ بکس میں یہ لکھا ہوا کہتا ہے کہ چنگیز پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے اللہ سے دعا کی. اس نے کہا اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے خدا، ان ظالموں کے خلاف ہم مظلوموں کی مدد فرما. تو کہتے ہیں کہ عراق کی فوج جو تھی، جب اس نے یہ عراق، شام، ایران، مطلب بغداد میں کہتے ہیں 20 لاکھ کی آبادی تھی، 15 لاکھ لوگ اس نے قتل کر دیے تھے، تلواریں چل رہی تھی. اور اس کا روب اس طرح کا تھا کہ ایک تتاری خاتون عورت 40 مسلمانوں کو کھڑا کر کے تو انہیں یہ کہتی تھی کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، میں گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں، تم یہیں پہ رہو، میں واپس آ کے تمہاری گردنیں اتارتی ہوں. ان 40 مردوں میں یہ طاقت نہیں تھی ہوتی، یہ ہمت نہیں تھی ہوتی، یہ حوصلہ نہیں تھا ہوتا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں. وہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی، وہاں پہ کھڑے رہتے تھے. وہ ایک خاتون تتاری گھر جاتی، تلوار لے کر آتی، آرام سے 40 کی گردنیں اتار دیتی. یہ گردنیں اتارنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ آپ نے ظلم کیا ہوا تھا. جب آپ ظلم کریں گے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں آپ کی جگہ پہ نئی قوم کو لے کر آ جاؤں گا. دیکھیں آپ نے جب اس نے بغداد، شام، ایران، ان کو جب اس نے تباہ کیا چنگیز خان نے، تو اس کے بعد اس نے کہا جی یہاں پہ بلی، کتے، جانور بھی آپ لوگوں نے پکڑنے تو جلا دینے ہیں. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے کہا یہ پانی چھوڑ دیں یہاں پہ. پانی اس لیے چھوڑ دیں، اسے پتہ چلا کہ جناب کچھ مسلمان چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، اس میں زمین دوزوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پانی چھوڑ دیا، پانی ان زمین دوزوں کے اندر گیا، وہ گھٹ کے مر گئے وہاں پہ مسلمان. کیوں؟ ریزن ایک تھی کہ آپ نے ظلم کیا ہوا تھا. بالکل. جب آپ ظلم کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا بدلہ ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں سمپتی کا ووٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب عمران خان کو اگر لے لیں تو اس وقت آپ اس کے ایک ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو کروڑوں میں اس کے ویوز چلے جاتے ہیں، لاکھوں میں اس کے فالوورز آ جاتے ہیں، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں. آپ بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا؟ بے نظیر کی شہادت ہوئی، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. بے نظیر کی شہادت ہوئی، جو ہی بے نظیر کی شہادت ہوئی، سمپتی کا سارا ووٹ کدھر کنورٹ ہوا؟ سارا ووٹ پیپلز پارٹی کی طرف کنورٹ ہوا، حکمران بنے. اسی طرح ابھی جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے، یہ اس کو ظلم کی نظر سے دیکھ رہی ہے. وہ جتنا زیادہ اس کے اوپر اب تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یا واٹس ایور جو بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن ینگ جنریشن اس کو ظلم کی نظر سے دیکھ رہی ہے. وہ آٹومیٹکلی اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. بالکل ایسی بات. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بڑا ہی انٹلیکچولیٹی کے ساتھ دیکھنا ہوگا، بڑی دور اندیشی کے ساتھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے دلوں سے کسی کو نہیں نکال سکتے. آپ زبان پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں بندے کا نام نہیں لینا، لیکن آپ اس پہ پابندی کیسے لگائیں گے؟ آپ اس پہ پابندی کیسے لگائیں گے؟ آپ نہیں لگا سکتے. ہمارے ملک میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، جیسے ٹرکی میں ہوتے ہیں، جیسے ایران میں ہوتے ہیں، دنیا کی سیولائزڈ نیشنز میں جس طرح سے ہوتے ہیں. یار 10 سال لوگ حکمرانی کرتے ہیں. امریکہ میں دیکھ لیں 10 سال ان کا وزیر اعظم جناب 10 سال صدر ان کا رہتا ہے. انڈیا میں دیکھ لیں مودی کو کتنا عرصہ ہو گیا. آپ کے ملک میں 3 سال نہیں نکالنے دیتے کسی بندے کو، دوبارہ چینج. تو اس طرح سے نہیں ملک چلے گا. تو ہماری سیاسی صورتحال میں اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اگر یہ اسٹیبلٹی نہ آئی تو آج کی جنریشن پڑ چکی ہے، یہ لوگ باشعور ہو چکے ہیں، تو یہ آپ کو اسی طرح چھوڑ کے جاتے رہیں گے. اور جتنے بابے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ لوگ ہی رہ جائیں گے یہاں پہ. جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کی جگہ کون لے گا؟ آپ کس پہ حکمرانی کریں گے اگر یہاں پہ رایا ہی نہیں ہوگی؟ تو خدا را اس رایا کے اوپر رحم کریں. اس رایا کو بھی تو رہنے دینا کہ جس کے اوپر آپ نے حکمرانی کرنی ہے. لوگ بد دل ہو گئے ہیں، لوگ آپ کی کنٹری سے نکل کے جا رہے ہیں. اس پہ فارن سے لوگ ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے آپ کی کنٹری میں. کیوں نہیں بھیج رہے؟ وہ مایوس ہیں آپ سے. تو پاکستان کے اوپر کوئی رحم کھائیں.